معزز حاضرین، یوں تو تنظیم اصلاح معاشرہ میں وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کی حاضری ہوتی ہی رہتی ہے اور کرم نوازش ہے عالی جناب ماسٹر سید شاہد حبیبی صاحب قبلہ کی کہ وہ ہم لوگوں کو تنظیم اصلاح معاشرہ میں بلا کر کے خود عزت سے نوازتے بھی ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں عوام اہل سنت تک پیغام اسلام پہنچانے کا موقع بھی عنایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں، علم میں مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے اور تنظیم اصلاح معاشرہ کے پیغام اسلام کو تمام مسلمانوں کے گھروں تک پہنچائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اسلامی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تنظیم اصلاح معاشرہ کا مقصود و مطلوب ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جب میری حاضری ہوئی تھی تو ایک آیت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ سید صاحب قبلہ موجود ہیں، مصطفی صاحب ابھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور اس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اس آیت کے متعلق اب یہ رجب شریف کا مہینہ بھی ہے اور سیدنا سرکار قریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی تھا، تو اس تعلق سے کہ اللہ کے بندوں کے طرز زندگی، ان کے آداب، ان کی سیرت، ان کے کردار جو قرآن و سنت کے آئینہ دار ہوا کرتے ہیں، اس پر اس آیت کی روشنی میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو اتفاق سے انہوں نے ذکر کیا کہ جس موضوع کو آپ نے چھیڑا تھا اسی پر اگر تبصرہ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ العزیز ضرور کوشش رہے گی۔ الحاج مجیب الرحمان صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا، تنظیم اصلاح معاشرہ میں شرکت کی، ابھی تشریف لا چکے ہیں، آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ حضرات نعتیہ کلام سن رہے تھے اور بہترین تشریح و تفصیل کے ساتھ بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیش فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے اسی کے تعلق سے جو اللہ کے بندوں کی شان اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی تعریف و توصیف جو قرآن عظیم میں فرمائی ہے، اس تعلق سے آپ حضرات تک میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی اور آج اسی کے تعلق سے چند باتیں اور آپ حضرات تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت کی بہترین اور مقبول دعائیں لے کر کے کرم فرمائیں۔ تذکرہ یہ ہوا تھا کہ خدائے وحدہ لا شریک کے جو صحیح معنوں میں بندے ہیں اس کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندوں کی تعریف و توصیف کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا اور نبی معظم رسول مکرم
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد پاک سے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی تعریف و توصیف فرمائی جو احادیث میں آپ کو ملیں گے، اور اس میں چند اوصاف کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، سجدے اور قیام کی حالت میں وہ راتیں گزارتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اور دیگر اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے تھے۔ آج اسی تعلق سے ایک صفت اور قرآن پاک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مال اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ جسے بھی اللہ رب العزت نے مال و ثروت سے نوازا ہے، رب تبارک و تعالی نے اسے مال عطا فرمایا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا رہے، اور خدا تعالیٰ نے جو اس سے مال و زر عطا فرمائے ہیں، اگر کوئی اس کی بقا چاہتا ہے، اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، اس مال میں اضافہ چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ فرما دے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ دن رات خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، گناہ سرزد ہو جائے تو رجوع اللہ کرے، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور گناہوں سے مغفرت چاہے۔ جب بندہ اس صفت کا حامل ہوگا، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے، اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے نعمت کی شکل میں، اس پر وہ شکریہ ادا کرے، تو خدائے وحدہ لا شریک کا فرمان عالیشان ہے قرآن مقدس میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو، شکر گزار بنو، تو میں اور بڑھا دوں گا اور تمہیں عطا کروں گا اور میں تمہیں دوں گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ شکریہ اور ناشکری، تو عباد الرحمان کا کام یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو خدا کے بندے ہیں وہ اللہ کے نافرمان نہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم تو اپنے مقدر پہ نازا ہیں کہ ہم جس سرکار کی امت میں ہیں، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی شان یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یعنی اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والی ہے، اس کا شکر گزار ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی حاصل ہو گئی، اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں نعمت مل گئی تو صرف حصول نعمت پر ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور جب زوال نعمت ہو جائے، ہماری نعمت چھن جائے، تو ہم خدا کی بارگاہ میں شکوے شکایت کے الفاظ لے آئیں۔ یہ خاصیت اس امت کی نہیں ہے۔ ہر حال میں یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ ہر حال میں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر حال میں اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والی نہیں امت، ہر حال میں، اور ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ اور کتنی عظیم بات ہے یہ کہ ہم جس پیغمبر کی امت میں ہیں ان کا نام محمد ہے، اور ان کی امتی
حماد ہے، حماد محمد حماد، وہ تعریف کیے ہوئے ہیں اور ان کی امتی تعریف کرنے والے، وہ محمد ہیں، ہم حماد ہیں۔ ماشاء اللہ، ہمیں تو اپنے مقدر پہ فخر ہے کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، تو اللہ رب العزت جب ہمیں مال عطا فرمائے تو اس مال پر شکریہ ادا کرنا، اور مال اگر ہم سے چھن جائے تو بھی اس حال میں صبر کرنا کہ صبر ہی شکر ہے۔ بھئی نعمت اگر ملے تو شکریہ ادا کیا، اور نعمت اگر چھن جائے تو صبر کیا، اور یہی صبر شکریہ ہے، ورنہ ہم نافرمانی کرتے اور نا شکرہ ہم بن جاتے۔ تو خدائی وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرے بندو، اضافہ چاہتے ہو، مال کو بڑھانا چاہتے ہو، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، لازیدنکم، تو میں ضرور تمہیں اضافہ کر دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، عباد الرحمن جو ہیں، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں، اس کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، مطلب حد اعتدال پر رہتے ہیں۔ حاجی صاحب سمجھ گئے اس آیت کے بیانات سے اور اس کے تقاضوں سے کہ نہ وہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پر رہتے ہیں۔ اور اسلام اعتدال پسندی کا ہی حکم دیتا، ہر چیز میں چال چلو تو حد اعتدال، درمیانی روش، درمیانی چال چلو، مال خرچ کرو تو حد اعتدال، درمیانی طور طریقے پر اپنے مال کو خرچ کرو، مال اس انداز میں خرچ کرو کہ نہ حد سے آگے بڑھو اور نہ بہت تنگ کر دو، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کے بیچوں بیچ حد اعتدال پر رہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اسی عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں، اسی میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے مال کو کس انداز میں خرچ کرتے ہیں، اسی طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ کہ جو بندے ہیں وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوا کرتے ہیں، ہر چیز میں فرما برداری کرتے ہیں، وہ تو نہ حد سے آگے بڑھیں اور نہ وہ تنگی کرے، بلکہ بیچوں بیچ میں حد اعتدال پر وہ قائم رہتے ہیں۔ اب اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ مال اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا احترام چاہیے۔ اس نعمت کا احترام یہی ہے کہ نہ حد سے آگے بڑھیں نہ تنگی کریں۔ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اس تعلق سے اس آیت کریمہ کے تعلق سے تشریح کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اسراف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے مال کو گناہ و معصیت میں خرچ کرنا، اس کا نام اسراف ہے۔ گناہ و معصیت میں خرچ کرنا، اس کا نام اسراف ہے۔ اب اسی تعلق سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی فضول خرچی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائے ہیں انفاق مال کے، اس حد سے اگر آگے بڑھ جائے تو اس میں کیا برکت ہوگی، کیا بھلائی ہوگی؟ وہ مال تو خود میرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ ایسا مال جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھ کر کے خرچ کیے جائیں، تو کہتے ہیں ایک بزرگ کہ اسراف میں بھلائی نہیں۔ تو ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اور نیک کام میں مال کو خرچ کرنا اسراف ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اسراف میں بھلائی نہیں، ایک بزرگ کا قول۔
دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ نیک کام میں جتنا بھی مال خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم غور کریں کہ اپنے مال کا کثیر حصہ، وافر حصہ، عظیم حصہ اگر نیکیوں میں خرچ کیا جائے تو وہ تو برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے ایسا مال جو نیکیوں میں خرچ ہو۔ اور برائیوں میں، گناہوں میں کثیر مال نہیں، ایک درہم بھی اگر خرچ ہو، ایک درہم بھی اگر مال گناہ کے کاموں میں اگر خرچ ہو تو وہ ایک درہم جو گناہ میں خرچ ہوا یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اب اس میں شر ہی شر ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم مال کو ایسے خرچ کریں جیسے صحابہ کرام خرچ کیا کرتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو میرے معزز سامعین، ایک بات کو ہم اور آپ بغور سماعت کریں کہ اسراف کیا ہے؟ گناہ و معصیت میں مال خرچ کرنا، اس کا نام ہے اسراف۔ نیکیوں میں چاہے جتنے مال بھی ہم اور آپ لٹائے خرچ کریں وہ اسراف نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا کہ نیک کاموں میں مال اگر خرچ کریں وہ فضول خرچی نہیں، اور نیکیاں تو حد و شمار سے باہر ہیں، چاہے وہ دینی جلسے جلوس ہو، چاہے وہ میلاد مصطفیٰ ہو، یا نیاز بزرگان دین ہو، اصال ثواب کی محفل ہو، تبرکات بزرگان دین ہو، لنگر خوانی ہو، اس کے علاوہ اور بھی دیگر امور خیر ہو، ان میں جتنا بھی آپ مال خرچ کریں اس کو اسراف نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ بعض ان عقل مندوں کے جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں مگر ان کی عقل کو ٹیڑوں نے کھا لیا ہے، بے عقل ہو چکے ہیں، ان چیزوں میں خرچ کرو کہیں گے فضول خرچی ہے، معاذ اللہ ہے رب العالمین۔ یہ طے ہے کہ یہ امور خیر ہے، اور امور خیر میں اگر مال خرچ کرو وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ تو ثواب کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اس کے تعلق سے اب یہ شارحین لکھتے ہیں کہ حد سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقوق اللہ تعالی کے ہیں، جیسے مالوں میں بھی ہے حق، مالوں میں حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، چاہے جتنا بھی ہو زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اگر کوئی اس حق کو ادا نہ کرے، مال زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو صدقہ واجبہ ہے اگر اس کو ادا نہ کرے، کیونکہ صدقہ نوافل میں آپ کو اختیار ہے، کریں گے تو ثواب اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی عتاب نہیں، مگر جو مقرر الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس مال کو خرچ کرنا مقرر کیا گیا ہے، اگر اس میں سے کوئی کمی کرتا ہے، اللہ کے حق کو منع کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مال میں تنگی کرنے والا۔ آگے جو قرآن کی آیت ہے لم یقتروا، اور تنگی نہیں کہ اسراف تو یہ ہوا کہ حد سے آگے نہ بڑھے اور گناہ میں مال خرچ نہ کرے، اور تنگی نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو فرائض الہیہ ہیں اور مال میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ، اگر کوئی اس کو ادا نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو منع کرتا ہے اور وہ مال خرچ کرنے میں تنگی بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق مالیہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر وہ تنگی کرتا ہے تو وہ اللہ کا وہ حق حقوق کو ادا کرنے والا نہیں ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ مال میں تنگی کرنے والا ہے، کیونکہ مال میں وسعت کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرے، جو اس کے مال میں اللہ کا حق ہے جو اس نے مقرر کیا ہے۔ ہم مالدار ہیں تو سارا مال ہمارا نہیں، اس میں کسی غریب کا بھی حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اگر اس میں وہ کمی کرتا ہے تو وہ مال میں تنگی کرنے والا ہے۔ اور عباد الرحمان کی شان کیا ہے کہ نہ وہ حد سے آگے بڑھے نہ تنگی کرے، بیچوں بیچ میں رہے، حد اعتدال پر رہے، یہی عباد الرحمان ہے، اور یہی اللہ کے محبوب اور اللہ کے مخصوص بندوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اعتدال پر رہا کرتے ہیں اور اعتدال پسندی کا ہمیں حکم دیا کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا معزز سامعین کرام
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق کو منع کرے، جو بندہ حق کو منع کرے، یعنی جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا نہ کرے، وہی اقتار کرنے والا یعنی تنگی کرنے والا ہے۔ یہ رسول کرام صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب مال کی بات آ گئی تو میں آپ حضرات کو یہ بیان کرنا، آپ حضرات کے سامنے یہ میں کہنا چاہوں گا، عبد الملک بن مروان، انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی مجدد اول حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو مال کے بارے میں ان سے دریافت کیا، اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، بنو امیہ میں ایسے شخص گزرے ہیں جن کو خلیفہ راشد سے یاد کیا جاتا ہے، خلیفہ راشد سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہی عمر بن عبد العزیز ہیں، بڑی متقی پرہیزگار شخصیت، اور علم حدیث پر جو کام ہوا اکٹھا کرنے کا یہ انہی کے دور خلافت میں یا حکومت میں گئی ہے۔ اتنا بڑا کام اور دین کی اتنے خدمات انہوں نے انجام دیا، اور مجدد اول یعنی پہلے مجدد بھی ہیں، اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں۔ یہ عمر بن عبد العزیز ہی علیہ رحمت و رضوان کی وہ ذات گرامی ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا، کہا کہ اچھا تم نے اس یزید کو جس نے آل سرکار کہ خون سے اپنی تلوار کو رنگین کیا، اس کو امیر المومنین کہتے ہو، فاسق و فاجر جو کسی وحدہ دینی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ یزید کے لیے اس جملے کے کہنے کے جرم میں اس کو 20 کوڑے لگاؤ، جس نے یزید کو امیر المومنین کہا، 20 کوڑے لگاؤ۔ یہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ان سے کہا، پوچھا گیا مال کے بارے میں، دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مال، انہوں نے کہا کہ نیکی 2 برائیوں کے درمیان ہے، نیکی 2 برائیوں کے درمیان ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں گے کہ 2 برائیوں کے درمیان نیکی کیسے ہے؟ تو بات وہی ہے، وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ قَوَامًا، بیچوں بیچ میں، یعنی نہ حد سے آگے بڑھے نہ تنگی کریں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حد سے اگر آگے بڑھے مال خرچ کرنے میں تو بھی گناہ، اور اگر حقوق ادا نہ کرے تنگی کر دے تو بھی گناہ، تو اس بیچ میں رہنے کا نام ہی تو نیکی ہے۔ مطلب نہ اپنے مال میں حد سے آگے بڑھو خرچ کرنے میں اور نہ تنگی لاؤ، بلکہ اپنے مال کو حد اعتدال پر خرچ کرو، اسی کا نام ہے نیکی جو 2 بدیوں کے درمیان ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نیکی 2 بدیوں کے درمیان ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی جو آیت کے تقاضے تو عام ہیں، مگر ان میں جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں وہ مقدس صحابہ کرام کی ذات کا ذکر ہے، جو اول سرکار کے پیروکار ہیں اور صحیح طور پر دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر مکمل عمل پیرا ہو کر کے خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کر کے ہم تک دین کو پہنچانے والے ہیں، یہ ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عباد الرحمن کہے جانے کے لائق صحیح معنوں میں یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوا کرتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ مال اپنے پاس زیادہ نہیں رکھتے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مقدس ذات کا حال یہ ہے کہ ان کا کام کتنا تھا؟ ان کا تو مقصود تھا اللہ کے دین کی حفاظت و سیاحت کرنا، وہ یہ ان کا مقصد تھا۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے
तो करते क्या थे? वो खाते इतना थे कि सिर्फ भूख मिट जाए, अल्लाह अकबर। पहनते इतना थे कि सत्रपोशी हो जाए शरीयत की रोशनी में। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की ये जाहिरी हालात थे। खाते इतना थे कि भूख सिर्फ मिट जाए, पहनते इतना थे कि सत्रपोशी हो जाए, और लिबास ऐसा इस्तेमाल करते थे कि धूप में गर्मी से बचें और जाड़े में सर्दी से बचें। इसके अलावा और कुछ नहीं, उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ क्या? अल्लाह के दीन की हिफाजत करना और दीन इस्लाम की खिदमत करना। तो उनसे बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुतवाज़ो कौन हो सकता है? तो हकीकत में इबादुर रहमान कि जो औसाफ अल्लाह ने बयान फरमाए वो सहाबाए किराम की जात है, औलियाए किराम की वो जात है जो जमीन पर भी चलते हैं तो शरीयत का इजहार उनके किरदार से होता है। तो उनके किरदार पर अमल पैदा होकर के हमें भी अपने अंदर वही शान पैदा करनी चाहिए कि हम भी जब जमीन पर चले तो हमारी चाल से इजहार शरीयत होना चाहिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बातें रही, और मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब आ गई है बात माल की तो मुफस्सिरीन किराम की चंद बातें आप हज़रात तक मैं बयान करने की सआदत हासिल करूं। अभी रजब शरीफ का महीना चल रहा है। अभी 15 रजबुल मुरज्जब शरीफ को लोगों ने कुंडे की शक्ल में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नजर नियाज किए। ये भी दुरुस्त है, हजरत के वसाले तारीख है। 22 रजबुल मुरज्जब को भी करें तो इस्लामी शरीयत के नज़दीक इसाले सवाब के लिए कोई तारीख और दिन मुकर्रर नहीं है। आप उस तारीख पे भी इसाले सवाब कर सकते। बहरहाल बातें उधर नहीं करनी, बातें ये करनी है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के जिस तरह बहुत बड़े मुहद्दिस, अजीम मुफक्किर और फकीह इस्लाम थे, उसी तरह वो अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी, परहेजगार, मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इससे अंदाजा लगाएं कि सिराजुल उम्मह हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों में ये वो हस्ती थी। उनके ताल्लुक से एक बात बयान की जाती है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवाज़ु, उनकी इनकिसारी देखिए कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि क़हत के ज़माने में उन्होंने फरमाया क्या मेरे मानने वाले सुनो, मैं देख रहा हूं कि मदीने शरीफ में दिन ब दिन माल गिरा होता जा रहा है, दिन ब दिन माल गिरा होता जा रहा है। तो उनके मुतक़िब ने कहा कि हुजूर इससे क्या हुआ? माल गिरा हुआ तो क्या हुआ? हमारे पास तो इतना माल है कि कई साल तक खाएं खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने, लोगों की आदत यह है कि मुस्तकबिल के लिए जब देखते हैं कि हालात खराब होने वाले हैं तो घर में जखीरा करते हैं। ये भी शरीयत के मुताबिक गलत नहीं है, फतवे के खिलाफ नहीं है। हुजूर का तकवा था, अभी हज़रत बयान फरमाएंगे। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने का जखीरा कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए तदबीरें करना, मसलहत अख्तियार करना, ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। मगर अल्लाह के नेक बंदे जो इबादुर रहमान है, नेक बंदों की शान ये है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसने कहा कि हुजूर इतना माल है कि हमारे पास इतना माल है कि इस गिराई का कोई गिरानी का असर नहीं पड़ेगा हम पर, तो हुजूर ने कहा कि मैं वो नहीं सोच रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि अल्लाह की मखलूक मुशक्कत में बढ़ती जा रही है। जितना माल है अपने तमाम माल को बेच डालो, फरोख्त कर डालो। कहा हुजूर माल तो खत्म हो जाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक का तकवा बोलता है, कहा कि माल खत्म हो जाएगा। किस में खत्म होगा? अल्लाह की मखलूक पर खत्म होगा, और जो हाल अल्लाह की सारी मखलूक का होगा वही हाल हमारा होगा।
اللہ کی مخلوق مشقت میں پڑ جائے اور میں عیش و آرام میں رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار بول رہا ہے میرے معزز سامعین مال کے تعلق سے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اللہ کی بندگی کا حال یہی ہونا چاہیے کہ اپنے مال میں نہ حد سے آگے بڑھو، کسی بھی چیز میں حد اعتدال پر رہو۔ صراط مستقیم ہے میرا دین، صراط مستقیم ہے، اور ہم یہی دعا بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو میرے معزز سامعین کرام حد اعتدال پر رہو۔ کہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا معزز سامعین کرام، تفسیر سمرقندی کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ مال کے صحیح خرچ کرنے کے طریقے کے تعلق سے انہوں نے ایک حدیث پاک نقل فرمائے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ تفسیر سمرقندی میں فقیہ ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور تفسیر کی کتاب حضرت موجود ہیں، انہوں نے اس آیت کے تعلق سے لکھا کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ وہ لکھتے ہیں کہ حد سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب فَيُنْفِقُوا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، یعنی اتنے حد سے آگے نہ بڑھو کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اپنے مال کو خرچ کرو، گناہوں میں خرچ کرو اپنے مال کو۔ حد سے آگے بڑھنے کا یہ مطلب ہے، اور مال میں تنگی نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا وَلَنْ يَقْتُرُوا، اس سے کیا مراد ہے؟ فَيَمْسِكُوا عَنِ الطَّاعَةِ، یعنی مال میں اتنی تنگی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت ہی سے تم اپنے آپ کو روک دو، اطاعت ہی نہ کرو، فرما برداری ہی نہ کرو، اتنی تم تنگی نہ کرو۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی بَيْنَ ذَلِكَ عَدْلًا وَوَسْطًا، وہ فرماتے ہیں کہ حد اعتدال و بیچو بیچ میں رہو۔ اور جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز کا قول پیش کیا گیا کہ نیکی دو بدیوں کے درمیان ہے، کہ آپ نہ حد سے آگے بڑھو نہ تنگی کرو، یہی نیکی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائے ہیں، اس کو بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ کہا فرماتے ہیں ما انفق الرجل على اهله في غیر اسراف ولا فساد ولا اقتار فهو في سبيل الله تعالی۔ فقیہ ابو اللیث اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل و عیال پر اپنے مال کو خرچ کرے، اپنے مال کو خرچ کرے، اور خرچ کرنے کیسے کرے؟ فی غیر اسراف، بغیر اسراف یعنی حد سے بڑھے ہوئے، بغیر مال میں فساد قائم کیے ہوئے اور بغیر تنگی کیے ہوئے، جو اپنے اہل و عیال پر مال کو خرچ کرے، نتیجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ ایسا بندہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اور آگے مجاہد کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لو کانا لرجل مثل ابی قبیس ذهبا فینفقه فی طاعت اللہ لم یکن مسرفا ولو انفق درہما فی معصیت اللہ تعالی کان مسرفا۔ وہ مجاہد کا قول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس جبل قبیس بھر سونا ہو، جبل قبیس بھر اس کے پاس سونا ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرے، تو کہتے ہیں کہ اتنا کثیر مال خرچ کرنے والا لم یکن مسرفا، وہ فضول خرچی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہیں، اگر اللہ کی اطاعت میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا، اور اگر ایک درہم بھی اس نے خرچ کیا کس میں؟ فی معصیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، گناہ کے کام میں اگر ایک درہم بھی خرچ کیا تو کانا مسرفا، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ ایک درہم بھی، یعنی پہاڑ بھر سونا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، مگر ایک درہم بھی معصیت میں خرچ کرنے والا یہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، یہ گناہ کا کام کرنے والا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے، عباد الرحمن کی شان یہ ہے کہ وہ شریعت پر اس طرح عمل کیا کرتے ہیں
اور عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے شریعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ و رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، گناہوں سے دور رہے، نیکیوں سے قریب ہو، خود نیکیاں کرے، دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دے، خود برائی سے رکے اور دوسروں کو برائی سے روکیں۔ یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہی شریعت کہتی ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور تنظیم اصلاح معاشرہ کا مقصد بھی یہی ہے، برائیوں کو دور کرنا، نیکیوں کو عروج دینا اور دین کی تبلیغ کرنا، دین سے لوگوں کو قریب کرنا، یہی تنظیم اصلاح معاشرہ کا مقصد و مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔